السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل پر جس کا نام ہے دی امیزنگ فیکٹ۔ دوستو، ہر کسی کو اس کا گھر عزیز ہوتا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا گھر اس کی مرضی کے بغیر توڑ دیا جائے یا پھر اس کی مرضی کے بغیر بیچ دیا جائے، لیکن بات اگر ایئرپورٹس یا سکائی سکریپر بنانے کی ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً گھر کو بیچنا پڑتا ہے۔ مگر آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی ضدی مالک مکان سے ملوائیں گے جو اس صورتحال پر بھی اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور بڑی بڑی آفرز کے باوجود اپنے گھروں کو نہ بیچا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے تمام ہی ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور فوری پہنچ سکے۔ نمبر 1، لیو بوجن۔ دوستو، اگر آپ کسی ہائی وے پر جا رہے ہو اور سڑک کے درمیان میں ایک 5 منزلہ گھر کھڑا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ایسا ہی ایک واقعہ چائنا میں بھی پیش آیا۔ 2011 میں چائنا کے شہر میلن میں ایک بزرگ جوڑے نے اس وقت اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا جب وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے ہائی وے بنائی جا رہی تھی۔ اس کے آس پاس کے سبھی لوگوں نے اپنے گھروں کو بیچ دیا، مگر لیو کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ انہیں بہت ہی کم معاوضہ دے رہی ہے۔ خوش قسمتی سے چند مہینے پہلے ہی چائنا میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا، حکومت کسی کی مرضی کے بغیر گھر نہیں خرید سکتی، اسی لیے گورنمنٹ نے تھک ہار کے اس گھر کے ارد گرد ہائی وے بنا دی اور یہ 5 منزلہ گھر اسی ہائی وے کے بیچوں بیچ کھڑا رہا۔ گاڑیوں کو اس سے گھوم کر جانا پڑتا تھا، لیکن بعد میں لیو مکان بیچنے پر رضامند ہو گیا اور اس نے وہ مکان گورنمنٹ کو بیچ دیا اور جس کو گورنمنٹ نے گرا کر سڑک کو ہموار کر دیا۔ نمبر 2، واشنگٹن ڈی سی، آسٹن سپرنگز ہاؤس۔ ایک وقت تھا جب پراپرٹی کے دام آسمان کو چھو رہے تھے اور کنسٹرکشن کا کام بھی کافی تیزی سے جاری تھا، مگر اسی وقت کچھ بلڈرز کو بہت ہی ضدی مالک مکان کا سامنا کرنا پڑا جس کا نام آسٹن سپرنگز تھا۔ آسٹن سپرنگز اپنے چھوٹے سے گھر کے لیے $3 ملین کی رقم کو ٹھکرا دیا۔ کئی مہینوں تک کمرشل پروجیکٹ کے مالک اور مینیجر آسٹن سپرنگز کے گھر کے چکر لگاتے رہے، قیمت کو 2 گنا کیا، 3 گنا کیا کہ شاید وہ مان جائے، مگر آسٹن نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ پھر 4 سال بعد اس کے گھر کے اطراف میں بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی ہوئیں۔ آسٹن نے اس بات سے فائدہ اٹھا کر وہاں پر ایک پیزا شاپ کھولنے کا ارادہ کیا، مگر جہاں میکڈونلڈ جیسے بڑے بڑے ریسٹورنٹ موجود ہوں وہاں ایک نارمل دکان کا پیزا کھانے کون آئے گا؟ اس بات سے پریشان ہو کر آخر کار آسٹن نے بھی گھر بیچنے کا فیصلہ کیا، لیکن جہاں اسے ایک چھوٹے سے گھر کے لیے $3 ملین مل رہے تھے، وہیں بالآخر 2011 میں 4 سال بعد اس نے محض $7.5 لاکھ میں اپنا گھر بیچ دیا۔ نمبر 3، میسفیلڈ۔ دوستو، سیٹل شہر میں ایک بہت ہی بڑا شاپنگ مال بنایا گیا جو کہ لوگوں میں کافی پاپولر ہے، لیکن اس مال کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر موجود ہے جس میں ایک 84 سال کی بزرگ خاتون رہتی تھی۔ مال کی کنسٹرکشن کے لیے اس عورت نے اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا اور $1 ملین جیسی بڑی رقم کو بھی ٹھکرا دیا۔ پھر مجبوراً بلڈرز کو اس گھر کے ارد گرد مال بنانا پڑا اور پھر مال بننے کے 1 سال بعد مال کے مالک اور بزرگ خاتون کی اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ اس بزرگ خاتون کو عزت دیتا اور اسے گھریلو سامان فری میں دینے لگا۔ جب 87 سال کی عمر میں اس خاتون کا انتقال ہوا تو مرنے سے پہلے اس نے یہ مکان مال کے مالک کے نام کر دیا تھا، مگر اس مال کے مالک نے اس گھر کو گرا کر مال کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ آج بھی وہ گھر اسی جگہ پر موجود ہے۔ نمبر 4، یانگ ہاؤس، چائنا۔ دوستو، پہلی نظر اس گھر پر دیکھتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس گھر کے گرد کوئی حادثہ پیش آیا ہو، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ 3 منزلہ گھر چائنا کی پاشائی ایریا میں موجود ہے جس کا مالک مکان بھی ایک ضدی شخص تھا۔
कुछ साल पहले यहाँ पूरी कॉलोनी को खरीद लिया गया और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। सब लोग अपना घर बार बेच कर यहाँ से चले गए, मगर यांग अपना घर किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार ना हुआ। इसे सबक सिखाने के लिए बिल्डर्स ने इसके घर के चारों इतराफ बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। यांग के घर का पानी और बिजली का कनेक्शन भी कट ऑफ हो गया। यांग को 2 साल तक हुकूमत ने समझाया और $50 मिलियन की ऑफर भी दी, मगर इसने ये सब ऑफर ठुकरा दी और ये बिल्डर्स को किसी लकड़ी में लगे हुए कील की तरह लड़ गया और इसी वजह से इस घर का नाम भी नेल हाउस पड़ गया। बाद में इसने अपने घर पर चाइना का झंडा लगाकर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई और आखिरकार बिल्डर्स को हार मानना पड़ी। कहा जाता है कि ये और इसकी बीवी आज भी इसी घर में रहते हैं। ये लोग नदी से पानी भरकर लाते हैं और बगैर बिजली के ही रहते हैं। नंबर 5, दोस्तों जिद्दी मालिक मकान हमें ज्यादातर चाइना में ही देखने को मिले हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी एक सड़क पर एक घर को देख सकते हैं जो कि जिद और हट धर्मी की बेहतरीन मिसाल है। 2015 में जब अथॉरिटीज ने रोड बनाने का मंसूबा बनाया तो इस शख्स ने यहां से उठने से साफ इनकार कर दिया। रोड मुकम्मल हो गया मगर इस घर को गिराया ना जा सका और गाड़ियां इस घर के इर्द गिर्द से गुजरने लगी। कई माह तक हुकाम इस घर को हटवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, मगर चंद माह बाद गवर्नमेंट के दबाव और भारी मुआवजा लेकर ये शख्स यहां से चला गया और फिर इस रोड को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे दुनिया के जिद्दी मालिक मकान। अगर आपके भी आसपास कोई इस तरह का जिद्दी मालिक मकान है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।